السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہے مخصوص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ یختص برحمتہ من یشاء، برحمتہ کی تفسیر میں کہتے ہیں اے بنبوتہ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، یعنی نبوت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، اس آیت کی تفسیر میں جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ اے مسلمانوں، اس نے تم پر بے پایا احسانات کیے ہیں، تمہارے نبی کو تمام انبیاء اکرام پر فضیلت دی، اور بہت ہی کامل اور ہر حیثیت سے پوری شریعت اس نے تمہیں عطا کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، یعنی اس کی وہ مطلق رحمت جو دنیا میں ہوتی ہے اور آخرت سے متصل ہے۔ اس سے مراد دین کی نعمت اور اس کی تکمیل کرنے والی چیزیں ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے فضل کی وسعت بیان نہیں کی جا سکتی، بلکہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اس کا فضل و احسان وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک اس کا علم پہنچتا ہے۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو محیط ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے، دین اور شریعت یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کسی کی جاگیر اور کسی کی میراث نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ فضل کس کو دینا چاہیے، کون اس کا مستحق ہے۔ دیکھیں، یہود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیسی کیسی مکاریاں کرتے تھے، کیسا فریب اور دھوکہ دیتے تھے، کیسی سازش رچتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ جب اسلام پھلنے لگا، اسلام بڑھنے لگا، اور اسلام کو روکنے میں ہر طرح سے وہ فیل ہو گئے، ان کا سارا ایجنڈا ناکام ہو گیا، تو آپس میں کیا پلاننگ کرتے ہیں کہ چلو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیں، صبح میں اسلام قبول کریں، اور شام ہوتے ہوتے ہم لوگ اپنے دین کی طرف واپس آ جائیں۔ یعنی ہم ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیں اور پھر شام ہوتے ہوتے واپس آ جائیں۔ مقصد کیا تھا کہ ہم جب واپس آ جائیں گے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے علم کا ڈنکا بجتا ہے، تو جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں
شک اور شبہ داخل ہوگا، کنفیوژن پیدا ہوگا کہ یہود واپس جا رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اسلام میں کچھ خامی اور کوتاہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی اس مکاری کا پردہ فاش کیا اور ان سے الرٹ رہنے کا حکم دیا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ تم اسی پر اعتبار کرو جو تمہارے دین پر ہے، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا تھا، تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار ضرور کرو، لیکن اپنے ہم مذہب یہود کے سوا کسی اور کی بات پر یقین مت رکھنا۔ ان کے راز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کر کے واضح کر دیا، اور پھر اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ یہ دین اور یہ شریعت یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فضل اپنا عطا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔